اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ الانعام، رکوع نمبر 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹھلی کا۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور وہی نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ ہے تمہارا اللہ، بس تم کدھر الٹ جاتے ہو۔ فالق الاصبح، چاک کر کے نکالنے والا صبح کو۔ وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اور بنایا اس نے رات کو سکون آور اور شمس و قمر کو حساب کے مطابق۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے پیمائش مقرر کی ہوئی عزت والے علم والے کی۔ تو پہلا انڈر لائن لفظ فالق کو، چاک کر کے نکالنے والا، ایک چیز سے دوسری کو نکالنے والا۔ النوا، گٹھلیاں، ڈیٹ سیڈ۔ الاصبح، صبح نکالتا ہے، آف ڈے بریک۔ سکنن، سکون کے لیے، سکون کو۔ حسبانن، حساب کے مطابق۔ تقدیر، مقرر کی ہوئی مقداریں، میئرز۔ فالق اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے۔ اس لفظ کا مفہوم عام طور پہ پھوڑ کر نکالنے والا بیان کیا جاتا ہے، اور آیت کا درمیانی حصہ یعنی آیت نمبر 95 کا درمیانی حصہ اسی صفت کی وضاحت ہے، جس کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک چیز سے دوسری کو نکالنا، جیسے مردہ سے زندہ نکالنے کو۔ اور اس کی ایک آسان مثال بیج سے درخت ہے۔ زندہ سے مردہ کو نکالنا جیسے درخت سے بیج۔ اور اسی کی ایک اور مثال، رات کے اندھیروں کی چادر کو چاک کر کے ایک نئے دن کا آغاز کرنا ہے، اور پھر اسی دن کے خاتمے پہ دن سے ہی رات کا چھا جانا ہے۔ بیج سے درخت اور درخت سے بیج، رات سے دن اور دن سے رات، گویا زندگی کی دو طرزیں ہیں جن میں سب چیزیں قانون الہیہ کے مطابق ایک دوسرے میں تبدیل ہوتی رہتی، اور یوں زندگی کا سفر جاری و ساری رہتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے تاکہ تم راہ پاؤ ان کے ذریعے بر و بحر کی تاریکیوں میں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، تحقیق ہم نے تفصیل فرما دی اپنے نشانیوں کی علم رکھنے والی قوم کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، اور وہی ہے جس نے تمہیں پروان چڑھایا نفس واحدہ سے، تو ایک تمہارا مستقر اور ایک ودا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تحقیق ہم نے تفصیل فرما دی اپنی نشانیوں کی سمجھ رکھنے والی قوم کے لیے۔ النجوم، اس کا واحد ہے نجم، ستارے۔ انشاکم، تمہاری نشو و نما کی، تمہیں پروان چڑھایا۔ مستقر، ایک عارضی ٹکانے کو بھی کہا جاتا ہے اور پڑاؤ کو بھی کہا جاتا ہے، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں کیمپنگ پلیس۔ ودا، ایک جگہ کو چھوڑ کے پہنچنے کی اگلی جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ تمام صلاحیتیں عطا فرما رکھی ہیں جو مقصد حیات کو پانے کے لیے ضروری ہیں، اور اس کائنات میں ہمارے لیے ایسی نشانیاں بھی رکھ دی ہیں جن سے ہم اپنے اندر موجود صلاحیتوں کی بدولت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس کی ایک مثال ستاروں سے راستہ معلوم کرنا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر راستہ معلوم کرنے کی صلاحیت ہو، اور یہ ہمیں اللہ نے دے رکھی ہے۔ دوسری بات، اس آدمی کے پاس اسٹرانومی یعنی علم فلکیات کا باقاعدہ علم موجود ہو، اور اس کی نظر بھی ٹھیک کام کر رہی ہو تاکہ وہ ستاروں کا مشاہدہ کر سکے، ورنہ ہر کوئی شخص میں ستاروں پہ نظر ڈال کے سمتیں معلوم نہیں کر سکتا اور نہ ہی راہ پا سکتا ہے۔
اسی لیے آیت کے آخر میں یہ فرما دیا گیا کہ ان نشانیوں سے تو اہل علم ہی بہرہ مند ہو سکتے ہیں، یعنی علم رکھنے والے اپنے اندر موجود راہ پانے کی صلاحیت کو استعمال کر کے، اور جو علم انہوں نے حاصل کیا ہوا ہے اس کو استعمال کر کے اس کائنات میں موجود اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے راہ معلوم کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 98 میں نفس واحدہ کی اصطلاح ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ اس کائنات کی ہر شے ایک دوسرے کے ساتھ ایک رشتے میں بندھی ہوئی ہے۔ ہم سب کا خالق اور مالک ایک ہی ہے، ہم سب کا پوائنٹ آف اوریجن ایک ہی ہے۔ اس لحاظ سے نوح آدم کے تمام افراد ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں ارشاد ہے، اے لوگو تقوی کرو اپنے رب سے جس نے خلق فرمایا ہے تمہیں نفس واحدہ سے، خلق کر دیا اسی میں سے اس کا جوڑا، پھر پھیلا دیے ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور خواتین۔ تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ سے جس کے واسطے تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے، اور رحمی رشتوں کے بارے میں بھی، بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ نگہبان ہے۔ نفس واحدہ سے پروان چڑھائے جانا، مستقر اور ودا کی حقیقت علم حقیقی حاصل کرنے کے بعد، غور و فکر کے بعد ہی سمجھی جا سکتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے جس نے نازل فرمایا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، سو ہم نکالتے ہیں اس سے ہر طرح کی نباتات، بس ہم نکالتے ہیں اس سے کچھ سرسبز، ہم نکالتے ہیں اس سے دانے اوپر تلے چڑھے ہوئے، وَمِن نَخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے گپے سے خوشے جھکے ہوئے، جنات من اعناب والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ، اور باغات انگور اور زیتون اور انار کے آپس میں مشابہ اور غیر مشابہ۔ انظر الی ثمرہ اذا اثمر وینضح، نظر ڈالو ان کے پھل کی طرف جب وہ پھلتا ہے اور اس کا پکنا۔ ان فی ذالکم لآیۃ لقوم یؤمنون، بے شک ان میں نشانیاں ہیں ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ نباتا پودے، ویجیٹیشن پلانٹس، متراکبہ ایک پر ایک چڑھا ہوا، کلسٹرڈ، النخل عام طور پہ کھجور کے درخت کو کہا جاتا ہے، طلحہ اس کے گپھے، اس کے گابے، اٹس پیتھ، کنوان خوش، کلسٹر، دانے یا نزدیکی، نیچے لٹکے، ہینگنگ لو، متشابہہ ایک دوسرے سے شبہات رکھتے ہوئے، ملتے جلتے، ثمر ہی اس کا پھل، ین ہے اس کا پکنا۔ اب جس طرح آسمان پر ستارے اور مختلف نشانیاں موجود ہیں، اسی طرح زمین پہ خالق اور مالک کائنات کی بے شمار نشانیاں پھیلے ہوئی، جو کہ ایک باقاعدہ مربوط نظام کے تحت سرگرم عمل ہیں۔ ان میں کثیر تعداد میں ایسی نشانیاں موجود ہیں جو ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جس کی ایک مثال آسمان سے پانی کا نازل ہونا ہے، جس کی بدولت زمین میں سے طرح طرح کی نباتات اگاتی ہیں اور پروان چڑھتی ہیں۔ انہیں بغور دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر ایک ہی پانی سے سیراب ہونے کے باوجود ان فصلوں، درختوں اور پودوں کی شکلیں مختلف ہیں، ان کی بڑھوتری کی رفتار، ان کے رنگ، ان کے پھول اور پھل سب مختلف ہیں۔ اگر کچھ کی شکل ملتی جلتی بھی ہے تو ان کے ذائقوں میں فرق ہے۔ سورہ رعد میں ارشاد ہے، اور زمین میں قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور باغات انگوروں کے اور زراعت ہے، اور کھجور کے درخت ایک ہی جڑ سے نکلے ہوئے اور بغیر اس کے سیراب ہوتے ہیں ایک ہی پانی سے۔ ہم فضیلت دے دیتے ہیں بعض کو بعض پر پھلوں میں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ کیا یہ سارا نظام خود بخود ہی چل رہا ہے، یا اس قاہر خانہ قدرت کو چلانے کا کوئی باقاعدہ نظام ہے جس کے تحت
दिन रात में ढल रहा है और रात दिन में ढल रही है। गैब शहूद में और शहूद गैब में तब्दील हो रहा है। तफक्कर हमारी रहनुमाई करता है कि यहाँ कुछ भी हादसाती तौर पे नहीं है और ना ही किसी के चलाए बगैर ये निज़ाम चल रहा है, बल्कि इस कायनात का एक खालिक है जिसने अपने अजीम मंसूबे के तहत अपने इल्म से ये तख्लीक फरमाया है और इसी के बनाए कवानीन के तहत हर चीज एक बाकायदा निज़ाम के मुताबिक अपना काम कर रही है और वो हस्ती अल्लाह वहदहू ला शरीक। इस हकीकत के यकीन के लिए जरूरी है कि इल्म हकीकी से बहरामंद हुआ जाए और इसकी रोशनी में अल्लाह ताला की निशानियों का मुशाहिदा किया जाए ताकि इल्मुल यकीन ऐनुल यकीन के दर्जे को पहुंच जाए और फिर इस पे मजीद कोशिश और मेहनत के साथ इल्मुल यकीन का दर्जा हासिल किया जाए। यानी ईमान का तकाजा ये है कि जो लोग इल्मुल यकीन के दर्जे को पा लेते हैं तो उन्हें सिर्फ शय का ही नहीं हकीकत शय भी मालूम हो जाती है और वो ये कह उठते हैं हमारा ये ईमान है ये सब कुछ हमारे रब के पास से। वजअलू लिल्लाहि शुरकाल जिन्ना व खलकहुम व खरकू लहू बनीना व बनातिम बगैर इल्म, और बना रखा है उन्होंने अल्लाह ताला के शरीक जिन्नों को, हालांकि वो उनका खालिक है, और उन्होंने तराश डाले उसके लिए बेटे और बेटियां बगैर किसी इल्म। सुबहान व तआला अम्मा यसिफून, वो पाक और आला व अरफा है इससे जो वसफ ये बयान करते हैं। खरा को खिलाफ मामूल यानी हकीकत और कानून के खिलाफ कोई चीज तराश लेना या कर देना। दे डू कंट्रेरी टू द नॉर्म्स। यासिफून कोई बात, अहवाल या कैफियत जो वो बयान करते हैं, डिस्क्राइब। इससे पहले की आयात में ये बात वाज़ेह तौर पे बता दी गई कि कायनात में हर जो फैली हुई रब करीम की निशानियों को देखकर सिर्फ वही लोग हकीकत हाल जान लेते हैं। नंबर एक, जो इल्म हकीकी से बहरामंद हैं और इसका मुशाहदा करते हैं। नंबर टू, इल्म से बहरामंद हैं और खूब गौर व फिक्र करके इन चीजों को समझते हैं। और तीसरा, ईमान और यकीन को दर्जे को पहुंचे हुए। अब इस आयत में उन लोगों का जिक्र है जो इन तीनों में से कोई भी काम नहीं करते, इसलिए वो हकीकत हाल से बेखबर हैं। उन्होंने अपने खालक और मालिक हकीकी की कदर नहीं की क्योंकि उन्होंने उसे नहीं पहचाना, इसलिए उसकी अजमत, उसके मकाम और उसके रुतबे से बेखबर है। उन्होंने अपनी कम फहमी की वजह से मखलूकात को अल्लाह ताला का शरीक करार दे लिया है, हालांकि वो इन तमाम चीजों से पाक है। अल्लाह ताला अहद है और अहदियत में कोई शरीक नहीं होता। अल्लाह ताला वो आला अरफा जात है जहां किसी का इल्म अदराक और ख्याल और फिक्र की रसाई नहीं है। सूरह ताहा आयत नंबर 110 में इरशाद है, वला युहीतूना बिही इल्मन, इसी मकाम की तरफ इशारा है। इन तमाम चीजें पाक है जो इन्होंने खुद से घड़ रखी है। मुख्तसर खुलासा, अल्लाह ताला ने सब कुछ तकलीफ फरमाया है और उसकी निशानियां इस पूरी कायनात में हर सू फैली हुई है। हमें अपना मकसद तकलीफ हासिल करने के लिए बेशुमार सफ़ात से नवाजा गया है और हम जिस सिफ्त पे तवज्जो देते हैं, उसकी तालीम और तरबियत हासिल करते हैं, वो हमारी सलाहियत बन जाती है। यकीन के सफर की इब्तदा इल्म से है। मुशाहिदा और गौर व फिक्र उसे तरक्की देते हैं और अमले पहम उसे कमाल तक पहुंचा देते हैं और हकीकत हाल से आशनाई हो जाती है। हकीकत यह है कि यहाँ सब कुछ अल्लाह का है, उसी ने यह कायनात बनाई है और उसी के कवानीन के तहत हर चीज मसरूफ अमल है। इन्हीं कवानीन से हम आगे का नाम कामयाबी है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम को सही तौर पे समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अनायत फरमाए। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम।